حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رب العالمین کا جلالی مکالمہ۔ رات کے سناٹے میں پہاڑوں کے درمیان عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر ہلکی بادلوں کی چادر تھی اور ٹھنڈی ہوا وادی کے ریتیلے ذروں کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ اور خاندان کے ساتھ سفر میں تھے۔ راستہ انجان، موسم سرد اور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر پڑی، وہاں ایک روشن آگ جل رہی تھی۔ موسیٰ نے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک روشنی دیکھی ہے، شاید وہاں کوئی ہو۔ میں وہاں سے آگ کی خبر لاتا ہوں یا تمہارے لیے کوئی چنگاری لے آتا ہوں تاکہ تم گرم ہو سکو۔ موسیٰ چادر لپیٹ کر تاریکی میں آگ کی طرف چلنے لگے۔ جیسے جیسے وہ قریب آتے گئے، ایک روحانی ہیبت ان کے دل میں اترتی گئی۔ یہ آگ عام آگ نہیں تھی، اس کا نور عجیب تھا، جیسے روشنی زمین کی بجائے آسمان سے برس رہی ہو۔ پھر اچانک پہاڑ کی گھاٹی سے ایک جلالی آواز گونجی، ایسی عظیم آواز جس نے پوری وادی کو ہلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی، وہ آواز جو اس نے مجھ سے کلام فرماتے ہوئے پیدا کی، اپنی شان کے لائق اور بے مثال۔ آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ موسیٰ کے قدم لرز گئے، ان کے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لیں اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔ پھر آواز آئی، اپنے جوتے اتار دو، تم پاک وادی تو میں ہو۔ موسیٰ نے فوراً جوتے اتار دیے اور ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے دل میں اس وقت صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنے رب کا ہر حکم دل سے سنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، میری وحی سنو اور آگے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے گزر گیا ہے، اسے میری طرف بلاؤ، نرمی سے بات کرنا، شاید وہ ڈر جائے، شاید وہ سمجھ لے۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں تو بات صاف نہیں کر پاتا، میری زبان میں گرا ہے، میری ہمت بڑھا دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ دعا سنتے ہی رب کریم نے فوراً رحمت بھرا جواب دیا، اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول کی گئی، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی۔ چلو میری نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور ڈرنا نہیں۔ یہ سن کر موسیٰ کے دل میں عجیب سی طاقت آتر آئی۔ یہ طاقت انسانوں کی نہیں تھی، یہ اللہ کی مدد تھی۔ موسیٰ نے اپنے رب کا حکم سنا، دل میں یقین لیا اور پہاڑ سے واپس پلٹ گئے۔ پہاڑ کی رات اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جس وادی میں خاموشی تھی، وہاں اب اللہ کی کلام کی گونج باقی تھی۔ آج موسیٰ صرف آگ لینے نہیں آئے تھے، بلکہ نبی